وہ ایک بہت بڑا کاروباری شخص تھا، خود کو مسلمان کہتا تھا لیکن مذہباً قادیانی تھا۔ کیونکہ میں اس کی حقیقت سے واقف تھا، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ وہ جس بھی چیز کو ہاتھ لگاتا تھا اس کو پارس بنا دیتا تھا، سونا بنا دیتا تھا۔ میں اس وجہ سے اس سے بہت متاثر تھا۔ میری عادت ہے کہ میں ہر چیز کو سمجھنے پرکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ہر سسپینس والی چیز کے پیچھے وجہ جاننے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے اس سے بھی یہ پوچھا تھا کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے۔ پہلے تو اس نے مجھے اپنی جماعت کے متعلق بتایا کہ ہماری جماعت ایسے ایسے لوگوں کی مدد کرتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، جس میں مجھے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ لہٰذا میں نے اس کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ اگر تمہاری جماعت کی وجہ سے پہنچے ہو تو پھر تم سب لوگ ہی کاروباری ہوتے ہیں، سب لوگ ایماندار ہوتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب یہ میری بات مکمل ہوئی تو اس نے حقیقت کو پھر بھی پس پردہ رکھا اور کہا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ میں نے کہا یہ تو میں ویسے ہی مان رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی بھی جگہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن میں فقط آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں اور اس مقام تک کیسے پہنچے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے جو آپ کو یہاں لایا؟ میرا سوال مکمل ہوا تو میری بات کا جواب دینے کی بجائے اس نے ایک بار پھر مجھ سے سوال کیا اور کہا کہ تم یہ سب کچھ جاننا کیوں چاہتے ہو؟ اور ساتھ ہی ایک اور سوال داغ دیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں یہ پوچھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے بھی کوئی سبق ہو، کوئی عبرت ہو، کوئی نصیحت ہو، اور میں ایک مزدور ہوں، لیبر ہوں، بیرون ملک ہوتا ہوں اور مزدوری کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا کون سی مزدوری کرتے ہو؟ میں نے کہا جو بھی مل جائے، لیکن زیادہ تر میرے ارباب مجھے یہی کام لیتا ہے کہ میں بلدیہ کے کچرے سے پلاسٹک، اسٹیل اور گتے وغیرہ کو الگ الگ کر کے جمع کرتا ہوں۔ خیر، جب اس نے اپنے سوالات کے بعد اپنی تسلی کر لی تو پھر اس نے بتایا کہ میں تو اس کو اپنی قسمت اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہی مانتا ہوں، یا پھر اپنی جماعت کے بتائے گئے اصولوں پر عمل کرنے کو ہی اپنی کامیابی کی وجہ سمجھتا ہوں۔ لیکن جب تم نے بار بار ایک ہی سوال پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا، میں وہ سنا دیتا ہوں۔ میں میانی کے قریب ایک گاؤں رکا، یعنی کہ رتو کالا کا رہنے والا ہوں۔ میرے پڑوس میں ایک فیملی رہتی تھی۔ وہ شخص انتہائی غریب اور ریڑھی بان تھا۔ اس کی 5 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ بیوی کو گنٹھیا کا تھا مسئلہ جو چل پھر نہیں سکتی تھی۔ یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے گھر میں کوئی بھی برتن نہیں تھا سوائے چند ایک ضروری برتنوں کے، جن میں ایک ڈگچی، ایک جگ اور 1 سے 2 گلاس تھے، کچھ پلیٹیں تھیں، یا اس طرح کے دوسرے انتہائی ضروری برتن تھے جو انتہائی بوسیدہ اور ایسے حالات میں تھے کہ اگر کوئی ان کو ایک بار دیکھ لیا جاتا تو ان میں پکا ہوا کھانا کھانے کو بھی دل نہ کرتا۔ وہ میرے پڑوسی تھے، میں ان کے حالات سے بخوبی واقف تھا، لیکن میری خواہش تھی کہ وہ کسی نہ کسی دن مجبور ہو کر میری دہلیز پر آئیں تو میں ان کی مدد کروں، اور انہوں نے کبھی میری مدد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ بھی مجھ سے متنفر تھے کہ میرا تعلق ایک ایسی جماعت کے ساتھ تھا جسے وہ غیر مسلم سمجھتے تھے۔ لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن ان کو میری دہلیز پر آنا ہی پڑا۔ وہ غریب ریڑھی بان خود میری دہلیز پر آیا اور آ کر کہا مجھے ایک لوٹا اور ایک جگ خرید کر دو۔ میں نے پوچھا وہ کیا کرنا ہے تو اس نے بتایا کہ لوٹا اس لیے چاہیے، میری بیوی اور بیٹیوں کو وضو کرنا ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی برتن نہیں ہے جسے وہ وضو کر سکیں، اور جگ اس لیے چاہیے کہ ہمارے پاس ایک جگ تھا جس میں پانی بھر کر ہم وضو کر لیا کرتے تھے، لیکن اب وہ جگ ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے اس مزدور کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس سے کہا کہ اگر آپ کہو تو میں آپ کے گھر میں ایک واش روم بھی بنوا کر دے سکتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ کا بہت شکریہ، یہ بھی ہم آپ سے ادھار لے رہے ہیں، انشاءاللہ جلد یا بدیر آپ کے پیسے ضرور واپس کر دیں گے۔ خیر، میں نے ان کو ایک جگ اور ایک لوٹا لے کر دے دیا۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی وہ میری دہلیز پر نہیں آئے۔ انہوں نے اس جگ لوٹے کی قیمت تقریباً 3.5 ماہ میں مجھے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے واپس کی، جو شاید زیادہ سے زیادہ 200-250 روپے بنے ہوں گے۔
میں نے قیمت واپس لینے سے انکار کیا، لیکن وہ بضد رہے، یہاں تک کہ جب میں نے پیسے واپس نہ لیے تو انہوں نے مجھ سے بول چال بند کرنے اور تعلقات منقطع کرنے کی دھمکی دے دی۔ ایک اچھا پڑوسی ہونے کے ناطے وہ میری بہت ساری مشکلات میں میرے کام آ جاتے تھے۔ میں نے ان کی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے وہ پیسے واپس لے لیے۔ اس کے بعد مجھے جب بھی ضرورت پڑی انہوں نے میری مدد کی، لیکن مجھ سے کبھی انہوں نے کوئی مدد نہیں مانگی، نہ ہی میں نے کبھی ان کی کوئی مدد کی۔ اب جب تم نے بار بار ایک سوال پوچھا کہ میں نے اتنی ترقی کیسے کر لی، کیوں کر لی، اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے، تب میں نے اپنی ترقی کے وقت کا سوچا تو مجھے سمجھ آیا کہ جب میں نے ان کی مدد کی تھی اس سے پہلے میں بھی ایک بالکل معمولی انسان تھا۔ میرا چھوٹا سا کاروبار تھا جس سے مجھے 25 سے 30 ہزار روپے ماہانہ ہی انکم ہوتی تھی۔ جس دن میں نے ان کی مدد کی تھی ان کو وضو کے لیے لوٹا اور پانی کے لیے جگ خرید کر دیا تھا۔ اس دن مجھے پہلی بار پہلے کی نسبت بہت زیادہ منافع ہوا تھا، اور اس کے بعد میں ہر روز کسی نہ کسی کی تھوڑی بہت مالی مدد کر دیا کرتا تھا۔ میں جوں جوں مالی مدد کرتا گیا، گویا آج بھی میری وہی روٹین ہے، لیکن تیسے تیسے میں ترقی بھی کرتا گیا اور آج بھی کرتا جا رہا ہوں۔ میں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا، وہ پڑوسی چھوڑ دی، یہاں تک کہ اس وقت میرا وہاں کسی بھی شخص سے رابطہ نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کے حالات آج بھی نہیں بدلے ہوں گے، یا پھر شاید بدل بھی گئے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت کسی کے بھی حالات بدل سکتا ہے، لیکن جب بھی میں غور کرتا ہوں تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تب سے نوازنا شروع کیا اور آج تک نوازتا جا رہا ہے۔ خیر، میں نے بھی آج تک روٹین نہیں بدلی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت میں سے لوگوں پہ لگا رہا ہوں، اور جب تک جیتا رہوں گا اللہ تعالیٰ نوازتا رہے گا، میں لگاتا رہوں گا۔ میں جوڑ کر رکھنے کی اتنی عادت نہیں ہے، میں اب جلدی بیرون ملک سیٹ ہونے والا ہوں، لیکن خیر اپنے متعلق بتانے کا فائدہ نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اگر میرا کوئی واقعہ ایسا ہے یا میری طریقے کا کوئی ایسا راز ہے تو وہ یہی ہے کہ میں نے ایک چھوٹی سی نیکی کسی پر کی تھی، اور اس نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا چڑھا کر مجھے عطا کر دیا ہے، اس کی بات مکمل ہو گئی تو میں نے بھی اسے اللہ حافظ کہہ دیا، لیکن اس نے الوداع کہنے کی بجائے اگلی بات شروع کر دی اور مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی وجہ سے نوازا ہوگا نا؟ میں نے مختصر سا جواب دیا کہ ہاں۔ وہ شاید اس مختصر جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے اس نے مزید ایک سوال کیا اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وجہ سے نوازا ہے تو بہت سارے مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں نوازتے؟ اس کا سوال سن کر میں تھوڑی دیر خاموش رہا۔ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو میں نے کہا آپ کے سوال کا جواب میرے پاس ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے سوال کا جواب سن کر آپ کا دل دکھے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں سوال کا جواب نہ دوں۔ وہ اپنی ضد پر اڑ گیا اور کہا کہ مجھے جواب دو، میرا دل نہیں دکھے گا۔ جب میں نے اس سے وعدہ لے لیا کہ وہ کسی بھی قسم کا سخت رد عمل نہیں دے گا اور میری بات کو دل پر نہیں لے گا، تو میں نے اس سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے غیر مسلموں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ان کے لیے فقط عذاب ہوگا، اس لیے ان کے نیک اعمال کا صلہ ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس نیکی کی وجہ سے اتنا نواز دیا ہے۔ اور دوسری بات، میں آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نہیں نوازتا۔ آپ آج بھی دنیا میں دیکھ لو، غریب لوگوں کی کفالت کا جتنا بہترین نظام اسلام نے زکوٰۃ کی صورت میں دیا ہے اتنا دنیا میں کوئی بھی اور مذہب نہیں دے سکا، نہ ہی کوئی بھی اور ادارہ دے سکا، نہ ہی کوئی بھی اور حکومت دے سکی، نہ ہی کوئی بھی اور انسان دے سکا۔ بس یہ ہم مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ ہم حق کو حقدار تک پہنچنے نہیں دیتے، لیکن الحمدللہ آج بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے سفید پوش لوگوں کے بھرم قائم ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو نوازتا ہے۔ اب دنیا میں دیکھ لو، بہت سارے مسلمان بہت ہی امیر ہیں، اس کی سب سے بڑی اور واضح مثال وہ تمام عرب ممالک ہیں جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں،
جن میں رہنے والے لوگ آج بھی جنت کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ میری بات سن کر اس کو تھوڑا برا لگا اور اس نے تھوڑے تلخ لہجے میں جواب دینا بھی شروع کر دیا۔ میں نے اس سے معذرت چاہی اور کال بند کر دی۔ یوں ہماری گفتگو کا اختتام ہو گیا۔